بیچاروں کی حیثیت انتہائی کمزور ہے، مالی اعتبار سے انتہائی کمزور ہے، لیکن جب مہر لکھواتے ہیں تو کیا لکھواتے ہیں؟ کروڑوں میں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اتنے کروڑوں میں مہر کیوں لکھوایا؟ کہتے ہیں کہ جی کون دیتا ہے، لکھنے میں کیا حرج ہے، یہ لوگ دیکھ لیں گے خوش ہو جائیں گے، دیتا تو کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ دینا پڑے گا، جتنا آپ نے لکھوا لیا ہے یا مقرر کر لیا ہے یہ آپ کے ذمہ لازم ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ مہر اٹھا کر بیوی کو دے دیں کہ جی یہ آپ کی امانت ہے میرے پاس اور یہ آپ لے لیجئے، یہ آپ کے میرے اوپر یہ ادائیگی ذمہ داری تھی، میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا، آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کو دے دیں، اس کی مرضی ہے۔ بعض دفعہ عورت اپنی خوش دلی سے سوچتی ہے کہ میں مہر لے کے کیا کروں گی، یہ میرا شوہر ہے، مجھے ان سے محبت ہے، میری زندگی کے معاملات کے کفیل یہی ہے، وہ کہتے نہیں جی میں واپس کر دیتی ہوں، تو وہ اس کا اپنا حق ہے، وہ اپنی مرضی سے طیب دل سے خوشی سے چھوڑتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ زبردستی اس سے مہر چھوڑواتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا معاف کرانا، بیوی سے معاف کرا لیا، یہ کرا لیا کا جو لفظ ہے نا یہ زبردستی کی دلیل ہے۔ تو آپ نے ایسے حالات بنا دیے، عورت بیچاری مہر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اس سے بات چیت بند کر دی، بے رخی شروع کر دی، ساس سسر نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی بے رخی شروع کر دی۔ بھائی جب نہیں دے سکتا تھا تو رکھا کیوں؟ اب جب آپ نے مہر مقرر کر لیا ہے تو اب آپ پر دینا لازم ہے، وہ اپنی خوشی سے چھوڑ دے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھیں مہر اتنا رکھیں جتنا آپ ادا کر سکیں۔ ایک طرف تو یہ افراط ہوتا ہے، غریب اور متوسط طبقہ کروڑوں کا مہر رکھتا ہے، دوسری طرف ایک امیر آدمی ہے، کروڑ پتی ہے، ولیمے کے اوپر لاکھوں خرچ کرتا ہے، ولیمے پہ لاکھوں خرچ کرتا ہے، لیکن جب مہر کی بات آتی ہے مہر 500 روپے رکھتے ہیں۔ ہم ذرا سادے لوگ ہیں تو اس لیے ہم مہر 500 1000 ہی رکھ لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب اللہ نے آپ کو طاقت اور دی ہے تو جو خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں خرچ نہیں کر رہا، فضول کاموں کے اندر لگا ہوا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں مہر شرعی کیا ہے؟ یاد رکھیں شریعت نے مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، کم از کم 10 درہم اس زمانے کے اعتبار سے، کم از کم 10 درہم، اور زیادہ سے زیادہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کی استطاعت پہ چھوڑا ہے۔ تو مہر کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ وہ آپ کی استطاعت پہ ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مہر رکھا ہے تو آپ نے عام طور پر 500 درہم مہر رکھا ہے، اور 500 درہم اس دور کے اعتبار سے بہت کچھ بنتا ہے۔ 200 درہم کے 1,35,000 بنتے ہیں، تو 400 کے کتنے بنے؟ 2,70,000، یہ تقریباً 2.25 لاکھ 2.5 لاکھ روپے بنتے ہیں، 1 لاکھ سے بھی شاید کچھ اوپر ہی بنتا ہو۔ تو شریعت نے یہ افراط و تفریط یہ درست نہیں ہے۔ آپ کی جو استطاعت ہے آپ اپنی استطاعت کے مطابق مہر رکھیں۔ تو نکاح میں ضروری چیزیں کون سی ہو گئی؟ ایک ایجاب و قبول، دوسرے گواہ کا ہونا، تیسرے مہر کا ہونا۔ نکاح کے اندر سنت کیا ہے؟ نمبر 1 خطبے کا پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اگر خطبے کے بغیر بھی ایجاب و قبول ہو گیا گواہوں کے سامنے تو نکاح ہو گیا، لیکن خطبہ پڑھنا اس میں مسنون ہے۔ دوسرا چوہارے لوٹانا، چوہارے تقسیم کرنا سنت نہیں ہے، سنت کیا ہے؟ چوہارے لوٹانا۔ لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ یوں نبی علیہ السلام نکاح کے بعد چوہارے اٹھا کے یوں مجلس پر پھینک دیتے تھے، اور لوگ پھر اس کو تاکہ تھوڑا بہت ہلہ گلا بھی ہو جائے لوگ اس کو وصول کر لیتے تھے۔ اور تیسرا ہے ولیمہ۔ تو خطبہ، چوہارے لوٹانا اور ولیمہ، یہ نکاح کی سنتیں ہیں۔ پھر نکاح کی شرائط جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت ساری ہے، بنیادی یہی تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ آج کل لوگ ایک غلطی کرتے ہیں کہ ویڈیو کال پر نکاح پڑھا دیتے ہیں، لڑکی امریکہ سے قبول کرتی ہے اور لڑکا یہاں سے ایجاب کرتا ہے۔ نکاح کے لیے اتحاد مجلس ضروری ہے، مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح اگر نکاح آپ نے پڑھا دیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ اب فون کے ذریعے کسی کو وکیل بنائیں اور وکیل اس مجلس میں لڑکی یا لڑکے کی طرف سے وکیل بن کر اس کا ایجاب و قبول کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔